یہ کہانی دو بہنوں کے گرد گھومتی ہے۔ بڑی بہن کا نام میشا اور چھوٹی کا نام نیشا ہے۔ میشا ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن نیشا کو اپنی ہر چیز جو کہ وہ ضد کرتی تھی اسے دے دیا کرتی تھی، لیکن جب اس کی شادی ایک اچھے اور بڑے گھرانے میں ہوئی تو اس کے بعد اس کی چھوٹی بہن حسد کا اور جلن کا شکار ہو گئی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ وہ اپنی بہن کی طلاق کروا کر اپنے بہنوئی اسفن سے شادی کر لے گی۔ اسی لیے اپنے بچپن کے منگیتر کو ٹھکرا کر وہ ان کے گھر آ جائے گی، جس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی چھوٹی بہن نیشا اپنے بہنوئی اسفن کو اپنے پیار کے حصار میں قید کرنا شروع کر دے گی۔ شروع میں تو اس کی بہن میشا کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی کہ ان کی آپس میں اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی بہن نیشا اس کے بہنوئی اسفن کو یہ احساس دلانا شروع کرے گی کہ میں آپ سے اپنی بہن سے زیادہ محبت کرتی ہوں اور آپ کا اس سے زیادہ خیال رکھ سکتی ہوں۔ اسی لیے وہ بار بار اس کے ارد گرد منڈلائے گی اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ شروع میں تو اس کا بہنوئی اس سے بہت زیادہ ہچکچائے گا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی اداؤں سے اور محبت کے انداز سے وہ یہ بات سمجھنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ جیسے یہ واقعی اپنی بہن سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے پیار کے جادو میں اس کو گرفتار کرتی چلی جائے گی۔ ایک دن اس کی موجودگی میں وہ یہ بات حیرانی سے دیکھے گی کہ اس کی بہن اس کے میاں کے ساتھ بہت ہی کلوز ہوتی جا رہی ہے، لیکن اچانک ایک دن وہ دیکھے گی کہ اس کا میاں کمرے میں موجود نہیں ہے، تو جب اس کو ڈھونڈتے ہوئے جائے گی تو وہ نیشا کے کمرے میں ہوگا، اور ساری بات اس کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گی کہ ان دونوں کا آپس میں کیا چل رہا ہے۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا جب وہ بہن کے کمرے میں جائے گی اور وہاں پہ اس کو ہر بات کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ اس کی بہن نے ہر جگہ سے اس کی تصویر کاٹ کر اس کے میاں کے ساتھ اپنی تصویر چپکا رکھی ہوگی، اور ساری کہانی کھل کر اس کے سامنے آ جائے گی، اور وہ اپنی بہن کا مقصد جان لے گی کہ وہ اس کے گھر میں کیوں موجود ہے۔ اسی لیے وہ یہ بات طے کر لے گی کہ اب وہ ایک منٹ بھی اپنی بہن کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دے گی۔ اسی لیے یہ ارادہ کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ غصے میں آئے گی اور اپنی بہن سے جا کے پوچھے گی کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ اس کو صاف کہے گی کہ اپنے میاں سے پوچھو، وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس بات کو سن کر وہ بہت زیادہ غصے میں اس کو تھپڑ لگا دے گی، اور اب ایک منٹ بھی اس کو وہاں رکنے سے اجازت نہیں دے گی، اور اسے کہے گی کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ جب وہ نہیں نکلے گی تو وہ ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی سارے گھر میں اس کو گھر سے باہر نکال دے گی، اور یہ بات سوچ لے گی کہ آئندہ کے بعد وہ اس کو گھر میں نہیں گھسنے دے گی، اور جا کے گھر والوں کو بتائے گی۔ جب ہی وہ گھر پہنچے گی تو اس کا منگیتر احمد چاقو لے کر اس کے سامنے موجود ہوگا کہ اگر مجھ سے نہیں شادی کرو گی تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس کے چیخنے چلانے پہ اس کے سارے گھر والے وہاں پر آ جائیں گے اور اس کے والد اس کو وہاں سے نکال دیں گے۔ جبکہ یہ باتیں جب وہ اپنے ماں باپ کو میشا بتانے کے لیے آئے گی کہ اس کا میرے میاں کے ساتھ چکر ہے، تو وہ فوراً اسفن کو فون کر دے گی اور بتا دے گی کہ میری بہن نے میرے گھر والوں کو سب باتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اسی لیے وہ آ کر اپنی محبت کا اظہار کرے گا، اور اس کی بہن کو طلاق دینے کے بعد نیشا کو وہاں سے ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا۔ جب وہ اس کو اپنے گھر میں لے کے آئے گا جو اس کی بہن کینیڈا میں رہتی تھیں، وہ گھر پر آئی ہوں گی، اور وہ اس سے کہیں گی کہ تم کس حیثیت سے ہمارے گھر آ گئی ہو، کیونکہ انہوں نے تو خود میشا سے اپنے بھائی کی شادی کروائی تھی اور وہ میشا سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ لیکن جب اسفن اس کو یہ سمجھائے گا کہ میری بہن ابھی غصے میں ہے، لیکن میں ان کو آہستہ آہستہ سمجھا لوں گا، تو اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ابھی کچھ عرصے کے لیے اس گھر میں نہ رہو، بعد میں باقاعدہ شادی کر کے تمہیں اس گھر میں لے کر آؤں گا۔ جب اس کی بہن بہت زیادہ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گی تو وہ بھی اس بات پر مجبور ہو جائے گی کہ کچھ عرصے کے لیے یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اسی لیے اسفند اس کو وہاں سے لے جائے گا، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ اس گھر کی مالکن ہوگی، اس کو ہوٹل میں ایک کمرہ لے کر وہاں پہ اس کو چھوڑ آئے گا۔ جبکہ اس کی بہن بھی اب بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گی کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے، جبکہ نیشا کمرے میں بہت زیادہ خوشی منائے گی کہ اب تو اس کی بہن اس کی زندگی سے نکل چکی ہے، اب اس گھر کی مالکن وہی ہوگی اور ساری زندگی اس گھر پر راج کرے گی۔ اسفند اور وہ اس گھر میں اس طرح خوشی سے رہیں گے کہ جیسے زندگی میں ان کو اس سے زیادہ خوشی نہ مل سکے گی، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ یہ سب کچھ احمر کو بھی ملنے والا ہے۔
احمد کے گھر والے اس کی بہن کی نند سے، جو کہ اس سے بچپن سے ہی محبت کرتی تھی، اس سے شادی کر دیں گے، لیکن اس کا آنا اس کی زندگی میں اتنا زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ ترقی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ غصے میں آ کر گھر کو بیچ دیں گی اور اسفند سے کہیں گی کہ گھر کو خالی کر دو، کیونکہ گھر کے نئے مالک اب یہاں پر شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ اسفند جب یہ بتائے گا کہ گھر بک چکا ہے اور اس گھر کو احمد نے خریدا ہے، تو یہ بات سن کر نیشا کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ وہاں پر آئے گی اور اس کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کرے گی، جبکہ وہ یہ کہے گا کہ میں تو تمہیں پہلے بھی کہتا تھا کہ دولت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، دولت تو کبھی بھی انسان حاصل کر سکتا ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے جب وہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے گی تو اس کی بیوی آ کر اس کے ساتھ اور بھی زیادہ بدتمیزی سے بات کرے گی کہ احمد کی زندگی برباد کر کے تم کیا سمجھتی تھی کہ کیا خدا اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں لائیں گے؟ آج اس کے پاس سب کچھ ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ باتیں سن کر جب وہ اسفند کے پاس جائے گی اور اس سے بات پوچھے گی تو وہ کہے گا کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی یا میرے گھر سے؟ تو وہ کہے گی اوبویسلی گھر سے۔ یہ باتیں سن کر وہ بھی غصے میں آ کر اس کو وہاں سے نکال دے گا اور کہے گا کہ مجھے آئندہ شکل مت دکھانا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ پریشانی میں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ وہ کہاں جائے، کیونکہ نہ تو وہ اب گھر کی رہے گی نہ گھاٹ کی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کر لے گی کہ بہن کو تو وہ ساری زندگی اپنی شکل نہیں دکھا سکتی، لہٰذا میں اپنی زندگی کا خاتمہ ہی نہ کر لوں۔ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے وہ ریلوے ٹریک پر جائے گی اور چلتی ہوئی ٹرین کے سامنے آ کر اپنی جان دے دے گی اور اپنی بہن کی زندگی میں تنہائیاں اور ایک بچہ جس کو لے کر اس کا مستقبل برباد کر چکی ہے چھوڑ جائے گی۔ آپ کو ویورز یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید پروموز اور مکمل کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔